بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، مومنین کرام، علماء کرام اور ذاکرین اعظام کی نصیحت آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دیگر مومنین تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی معارف سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ خواتین میں موٹر بائکس بانٹتی ہیں، اتنی سخاوت، ہاں؟ اور وہ بھی موٹر بائک دینا، وہ دینا ہے خواتین کو کوئی اسکول بنا کے دے دو، ہاں؟ 4 گھر ان کو دے دو، 5 پلاٹ ان کو دے دو، نہیں دینی ہے بائک، ہاں؟ کہ ہم عورتوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ بائک کے پیسے کس نے دیے؟ یہ یو ایس ایڈ کے ذریعے سے پیسے آتے ہیں، بجٹ منظور ہوتا ہے۔ جب ٹرمپ الیکشن جیتا تو ایلن مسک اس کے ساتھ کھڑا تھا، تقریر ذرا سن لیں۔ 500 ملین ڈالرز ایلن مسک نے انویسٹ کیے افریقن کنٹریز میں، فار واٹ؟ ٹو پروموٹ LGBT۔ اتنا سخی ہو گیا ایلن مسک، $500 ملین افریقن کنٹری جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں، کا یہ پیسہ ہم دے رہے، وہاں پہ NGOs بنے، کس کو پروموٹ کیا جائے؟ اب شاید نئے بچوں کو پتا نہیں LGBT، مثلا مرد سے شادی کرے، عورت سے شادی کرے، ٹرانسجینڈر بنا دیے جائیں، پوری نسلوں کی فطرت کو کیا کیا جائے؟ بگاڑا جائے۔ آپ کے ملکوں میں بجٹ لائے جاتے ہیں یو ایس ایڈ کے ذریعے سے۔ ایک معاشرہ جس کے اندر حیا، جس کے اندر غیرت۔ اب 10 مولویوں سے اور مفتیوں سے پوچھیں گے مولانا بائک چلانا شرعن حلال ہے حرام ہے؟ کل میں بتا چکا کہ شریعت منیمم بتاتی ہے، اخلاق میکسیمم بتاتا ہے۔ ہاں، اسلام میں ہے کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ باہر نکلے، بچی بھی رہے گی، محفوظ بھی رہے گی۔ اب کسی کا محرم نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصول کلی، اب 100 خواتین سب 95 کے محرم ہوں گے، کوئی 5 ایسا کیس ہوگا یونیک کیسز، وہ اصول کلی نہیں ہوتا کہ سب پہ حاکم ہو جائے۔ اب ہمارا معاشرہ پاکستان یا انڈیا کئی بے حیائیوں سے بچا ایک چیز کی وجہ سے، اس کا نام ہے لباس۔ ایران کے رأس میں دا مین لیڈرشپ آیت اللہ مسعود خامنئی صاحب، کبھی خمینی صاحب، لیکن حجاب کے معاملے میں ایران بہت پیچھے چلا گیا۔ ریزن کیا تھا؟ لباس۔ چادر تو پہنا دی، پر اندر کا لباس کیا تھا؟ مغربی لباس تھا۔ وہ اپنے کلچر کو پروموٹ، کیونکہ کلچر شہنشاہیت نے پہلے سے ہی تباہ و برباد کر دیا تھا۔ جیسے آپ کے یہاں ایک فیشن شو ہوتا ہے تو پاکستانی کلچر کا لباس اس فیشن شو میں آتا ہے، تو ایرانیوں کے پاس کوئی اپنا فیشن ہے ہی نہیں۔ جتنا وہاں لباس آتا ہے وہ ترکی سے امپورٹ ہوتا ہے۔ ترکیہ کس کو فالو کرتا ہے؟ مغرب کو فالو کرتا ہے۔ کبھی گھومنا نصیب ہو ترکی چلے جائیے، ہاتھ میں ایک مائک لیجئے گا، کسی بھی ترکی بندے کو پکڑ کے پوچھیے کلمہ پڑھ کے سنا دو، کسی کو نہیں آتا۔ روزہ رکھتے ہیں، افطاری میں شراب پیتے ہیں، تو یہ ترکی کا۔ کبھی آپ یورپ جائیں تو پتہ چلے نا، یہ ترکوں کا ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، تو مسلمان گھس جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ترک ہیں، مسلمان ہیں۔ اور اس ریسٹورنٹ والے سے پوچھو گے کہ مرغی بھی ہے وہاں پہ، اب ظاہر مرغی ہے تو پوچھو گے حلال ہے، بولے گا بھائی حلال ہے، کھانا حلال ہے۔ اب اس کا مطلب حلال سے یہ ہے کہ مرغی حلال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کٹائی حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں حلال سے مطلب خنزیر نہیں ہے، سور نہیں ہے، مرغی ہے۔ کٹائی اس کی وہی ہے جو کافروں والی کٹائی ہے، کیونکہ اس قدر ان کے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ کلچر گیا تو دین گیا۔ مسجدیں خوبصورت، قرأتیں بڑی اچھی، لیکن کسی بھی جوان سے پوچھو، اردو کا ایک محاورہ ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے تمہارا منہ لال، فطرتاً تمہارا رنگ و چہرہ لال ہے اور میرا نہیں ہے، تو میں اپنے منہ پہ چپیڑے مار کے تو اس سے زیادہ لال کروں گا۔ تو ان کا یہ مثال ہے کہ انہوں نے انگریزوں کو کہا کہ تم بے حیا ہو، پر ہم فطرتاً نہیں ہیں، پر اتنا کر کے دکھائیں گے کہ تم سے بھی 2 قدم آگے چلے جائیں گے، اور واللہ یہ آگے ہیں۔ اب وہ پورا کلچر امپورٹ ہوا، ان کا لباس امپورٹ ہوا،
اوپر سے تو چادر، لیکن انٹرنل کلچر کیا تھا؟ مغربی کلچر. آپ کا معاشرہ بچا کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ ہندوؤں کے مذہب میں حیا ہے، وہ جن کو آپ سنسکار بولتے ہیں، بڑوں کا ادب، ماں کا ادب. بیوی کے لیے بولا گیا وہی جو شوہر مجازی خدا ہے. مختلف مثالیں مختلف دی جاتی ہیں. کبھی آپ نے انڈیا پاکستان میں نہیں دیکھا ہوگا کہ خاتون جب موٹر بائک پہ بیٹھتی ہے، پاکستان میں بیٹھنے کا انداز ہی الگ ہے، کیونکہ اس کلچر میں کیا تھا؟ حیا تھا. اب اگر کلچر میں کوئی چیز ہے تو اسے کیا بولا جاتا ہے؟ ٹیبو. اب اس ٹیبو کا کیا کرو؟ مقابلہ کرو. پھر اس کے لیے ایڈ دی جاتی ہیں معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، این جی اوز بنائی جاتی ہیں کلچر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، پھر این جی اوز بنی، پھر گاؤں گاؤں میں گئے، پھر فری میں چیزیں بانٹنے لگے تاکہ فکر کو کیا کیا جائے؟ بدلا جائے. اب اس کے نام سے موٹر بائک بانٹی گئی. اب انڈیا پھر بھی اچھا ہے، انڈیا میں ایک آتی ہے اسکوٹی، تو خواتین ہی وہ یہ پاکستان والی 70 اور 100 انڈیا میں نہیں چلاتی. ان کے لیے پھر خاص بائک ہے جسے اسکوٹی بولا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ بیٹھا بھی تمیز کے ساتھ جاتا ہے. اور انہوں نے جو بائکیں بانٹی وہ بھی بڑی بدتمیزی والی بائکیں بانٹی. بھائی ایک چھوٹی سی مثال، تاریخ اسلام کا واقعہ. عمرو بن عبدود، کتنا سخت جملہ رسول خدا نے فرمایا کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ للکار رہا ہے، پکار رہا ہے، محمد ہے کوئی بہادر تو میرے مقابلے میں بھیجو. کتنے بہادر بیٹھے ہوئے تھے، ہاں بھائی بہادر تھے، اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟